آپ کو میں اتنی سی بات بتا دوں، اسرائیل کا موسٹ کامن نیم میں سے ایک نام بتا رہا ہوں. اسرائیل میں ینگ لائن کی ہیبرو کیا ہے؟ ہمارے میں بتاتا ہوں کہ اسد. ٹھیک ہے، ان میں کیا ہے بتا دیتا ہوں. ظاہر ہے آپ کو نہیں پتا ہو سکتا، ایسے کیس کو نہیں لگا. کفیر. اسپیلنگ بتاؤں، انگلش میں KFIR. ہیبرو میں پتا کیا ہے؟ کیا ہیبرو میں واؤلز نہیں ہوتے، تو کیا ہے؟ کافارا. کافارا. کافر کافر کیوں کہہ رہے ہیں؟ آپ کو حدیث نہیں پتا، کیونکہ حدیث یہ ہے کہ دجال کے تو ماتھے پہ لکھا ہونا ہے کافارا لکھا ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ڈم انٹلیکٹ کی جو ہمارے پاس مولویوں نے جو ہمیں بتایا نا کہ وہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہو، تو سوال بچہ بھی پوچھا تھا، مولوی صاحب اگر اس کے ماتھے پہ کافر ہی لکھا ہونا تو پھر کہا کہ دجال ہونا. وہ کیا ہوتا؟ مسیحا کے بابرکت اور جائنا میں آپ سب کی سلامتی ہو. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں. آج ہم ایک سوال کا یا ایک نظریے کا چیلنج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کا جو انہوں نے ڈیفائن کیا سائل ندیم صاحب نے، اور ہم اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. اس سے پیشتر کہ ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم خدا کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے ہوں. جو سٹیٹمنٹ ہے سائل الدین کا وہ یہ ہے کہ دجال کے ماتھے پر کفار لکھا ہوگا یا کفرا لکھا ہوگا، تو وہ عبرانی زبان کا لفظ ہے کفیر، اور اس کا مطلب ہے شیر. کفیر کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بغیر وویل کے، اور یہ بھی کہا کہ عبرانی زبان میں وویلز جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتے، تو یہ کفرا ہے جو دجال کے ماتھے پر لگا ہوگا. دجال کون ہے؟ دجال جو ہے وہ منکر ہے اور کافر ہے، اور ہم اسے مسیح اسے جو ہے وہ اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں، مخالف مسیح کہتے ہیں. یہ جو ویڈیو ہے یہ 6 نکات پر مبنی ہے، چھوٹے چھوٹے نکات ہیں. پوری ویڈیو کو دیکھیں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ کیا بات ہو. نمبر 1، ساحل بھائی آپ کو جو ہے وہ عبرانی نہیں آتی، تو اس کا جو جنازہ ہے عبرانی زبان کا وہ نہ نکالے، کیونکہ یہ عبرانی زبان جو ہے، ہبرو لینگویج جو ہے، وہ انبیاء کرام کی لینگویج تھی. اور ابراہم کے بعد، ان کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ تر جو انبیاء کرام تھے وہ یہی زبان بولا کرتے تھے، اور خدا بھی ان سے اسی زبان میں بات کیا کرتا تھا. نمبر 2، آپ نے کہا کہ عبرانی یا ہبرو لینگویج میں وویلز نہیں ہوتے، تو شاید آپ نے یہ کہیں سے غلط سن لیا ہے، یا آپ نے بغیر پڑھے ہی یہ سٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس کے اندر وویلز نہیں. نمبر 3، عبرانی زبان میں جو بنیادی وویلز ہیں وہ 5 ہیں، جیسے انگریزی زبان میں AEIOU ہے، ویسے ہی ایسی آوازوں کے لیے، ایسے ساؤنڈز کے لیے اس کے اندر بنیادی جو وویلز ہیں 5 ہیں. لیکن جب آوازوں کو لانگ یا شارٹ کرنا ہوتا ہے تو یہ جو تعداد ہے وہ 13 تک پہنچتی ہے. اور جب ہم عبرانی زبان کے ٹوٹل یا کل وویلز کی بات کریں تو اس کی تعداد 18 تک چلی جاتی ہے. آپ تصویریں جو ہے دیکھ سکتے ہیں. نمبر 4، آپ نے کہا کہ یہ جو لفظ ہے کفیر، یہ کفیر نہیں ہے، یہ کفرا ہے بغیر وویلز کے ساتھ، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے اندر وویلز ہے یا نہیں ہے. تو بغیر وویلز کے ساتھ یہ ایسا ساؤنڈ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ آگے جو را آپ نے اپنی طرف سے لگایا یہ نہیں ہے اس کے اندر، یہ کفر ہے. اور جب وویلز ہے اس کے اندر، کیونکہ 2 وویلز لگے ہوئے ہیں، پہلا جو ہے وہ شوا ہے، اور جو کا لفظ ہے، اور ہبرو میں اسے کاف کہتے ہیں، اور اردو میں بھی کافی ہے، اور اس کے نیچے ورٹیکل
डॉट्स लगे हुए हैं, दो, तो ये एक वॉवल और दूसरा वॉवल जो है वो फे के नीचे लगा हुआ है सिंगल डॉट, तो ये कैफीर लफ्ज बनता है, योद के सजोद खुद जो है वो एक वोविल कहलाता है। सो ये लफ्ज है कफीर, शेर के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। सो इस लफ्ज के अंदर दो वोविल्स लगे हुए हैं और आपके मुताबिक अबरानी जुबान वोविल्स ही नहीं। नंबर 5, काफिर के लिए अबरानी जो लफ्ज है वो अलग है, वो लफ्ज है कौफिर, और आपने बेचारे शेर को काफिर बना दिया है। सो ऐसा ना करें, शेर का ईमान के साथ क्या लेना देना, वो खुदा का इनकार क्यों करेगा, और कोई बात भी नहीं है कि आपने उसको ही काफिर बना दिया। सो जो अबरानी लफ्ज है काफिर के लिए वो है कौफिर। तो जब पहले से ही अबरानी जुबान में काफिर लफ्ज के लिए लफ्ज कौफिर इस्तेमाल हुआ है, तो आपको क्या जरूरत है बेचारे शेर को काफिर बनाने की। सो नंबर 6, मिलते जुलते लफ्जों से धोखा ना खाएं, और एक नुक्ते का जो फर्क है वो महरम से मुजरिम बन जाता है, और लफ्जों का जब हम खेल देखते हैं, लफ्जों की जो क्या कहते हैं कि लिंग्विस्टिक से जो प्यार करने वाले हैं, जैसे हजरत अल्लामा इकबाल साहब, उन्होंने एक शेर कहा और आज तक लोग उसके अंदर उलझे हुए हैं कि ये क्या कह दिया है। सो उन्होंने कहा कि तौहीद हस्ती हम है और सारा जहां हमारा, तौहीद हस्ती हम है, सारा जहां हमारा, हम काफिरों के काफिर, काफिर खुदा हमारा। ये यहां पर जो काफिर इस्तेमाल हुआ है वो कफर से लिया गया लफ्ज है और वहां से ये काफिर बनाया गया, उससे ये मुश्तक है। और यहां पर जो काफिर के मायने है वो है कफारा देने वाला, फिदिया देने वाला, हमारे गुनाहों को ढांपने वाला, हमारे गुनाहों को छिपाने वाला, हमारे गुनाहों को माफ करने वाले। सो काफिर सिर्फ वही नहीं है जिसमें आप समझते हैं, यहाँ पर लफ्जों का जो है वो अलग मतलब है और कुछ लफ्जों का अलग मतलब है। जैसे अरबी जुबान को हम देखते हैं कि जेर जबर अगर ना लगे हों या उसके ऊपर पेश की जगह जबर लग जाए तो मायने चेंज हो जाते हैं, और आपको अबरानी का नहीं पता तो काइंडली ऐसा ना करें। ये नबियों की, अंबिया की जुबान है और इसको जो है वो लाइटली ना लें, वो अगर कोई स्टेटमेंट देते हैं तो काइंडली पढ़ लिया करें। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको जो है वो अपने पनाह में रखे और खुदावन आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे।